بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس محفل میں آپ تشریف لائیں اور ناظرین کو استفادے کا موقع دیا، جس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور یہ کہ آپ کو کہتے ہیں کہ خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ کا شارجہ میڈیا کا اس دعوت پر بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ظاہر اور اسی طرح باطن ہر لحاظ سے وہ خود کو پاک اور صاف رکھے۔ ظاہری طور پر بھی صفائی کا اہتمام و التزام ہو، اور اندرونی اور باطنی اور روحانی لحاظ سے بھی ہمیشہ مسلمان کے افکار و خیالات، اس کے عقائد، اس کا ایمان، اس کے تصورات، اس کی سوچ، یہ تمام چیزیں پاکیزہ ہوں، صاف ستھری ہوں۔ لہذا دین اسلام میں طہارت و نظافت یعنی صفائی کی اہمیت، آج کی اس ملاقات میں یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، مسلمان کے لیے ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے طہارت و نظافت اور صفائی کی ضرورت و اہمیت، اس بارے میں دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ الحمدللہ جی، دین اسلام دین فطرت ہے جی، اور اسلام نے صفائی ستھرائی، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی یا داخلی ہو، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ جی، بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ عبادات اپنی جگہ ہے، اب نماز کی جو اہمیت ہے وہ تو ظاہر ہے جی، کہ تمام عبادات میں رکن رکین ہے، اور تمام عبادات کا یوں سمجھ لیجئے وہ ایک اساس ہے۔ جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد نماز کی اہمیت ہی اجاگر فرمائی ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے۔ جی، اب آپ دیکھ لیجئے، نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن نماز کو اللہ نے طہارت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے جی، کہ نماز اس وقت قبول ہوگی جب وہ پاک ہوگا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ایک لحاظ سے۔ جی، جب تک باطنی طور پر بھی نہ ہو تو یقیناً اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور ظاہری یہ نماز ایسی عبادت ہے جو ہر دن میں 5 بار پڑھنی ہے۔ بالکل 5 بار تو فرض ہے، جی، اس کے علاوہ بھی نوافل وغیرہ ہے، دیگر عبادات ہے، اس سب کی بنیاد اللہ نے طہارت کے اوپر رکھ دی ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے ایک وضو ہے، طہارت ہے، یہ شرط ہے، تو نماز پھر مشروط ہے۔ جی، نماز کی قبولیت اسی وقت ہوگی جب آپ باوضو ہو، طہارت سے ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس فرمایا آیت نا، کا ترجمہ جی، اگر ہو جائے جو آپ نے پڑھی ہے۔
آیت ایک مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب خطاب یہاں اللہ رب العزت کا اہل ایمان سے ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اٹھیں گے نماز کے لیے، اور جو ایمان سے باہر ہے تو اللہ ان کو ایمان کی دعوت دیں گے۔ اور یہاں بلا شک اہل ایمان سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا جب نماز کا ارادہ کریں، نماز کا ارادہ کریں یا نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز پڑھنا چاہیں تو فرمایا طہارت حاصل کرو۔ تو سب سے پہلے فرمایا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت۔ اگر اس کا ترجمہ ہم حدیث کے مروشی کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کے ساتھ تھوڑی اور داڑھی وغیرہ کبھی خلال فرماتے تھے، تو جب ہاتھ دھونے کا موقع آتا تو ادار الماء علی مرفقیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ جب ہاتھوں کو دھوتے تو کوہنیوں سمیت دھوتے، کوہنیوں پر پانی ڈال دیتے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرہ اور ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ ٹخنوں سمیت دھونے کا اللہ رب العزت نے یہاں حکم فرمایا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر وضو کے فرائض کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کم از کم یہ جو چار اعمال اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز ہم چھوڑیں، کوئی ایک مطلب چہرہ یا ہاتھوں کو اگر صحیح طریقے سے نہ دھویا جائے تو یقیناً وضو نامکمل، طہارت نامکمل، اور پھر اس پر جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مشروط ہے۔ پورا پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک بالکل، اور دونوں بازو کوہنیوں سمیت، اور سر کا مسح، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ چار کام چونکہ طہارت کے بیان کے ضمن میں خود قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، ضروری فرمایا، تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وضو کے یہ چار فرائض ہیں، باقی چیزیں سنن اور مستحبات۔ اب اس میں سے مثال کے طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک اچھی خاصی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں خلال فرماتے تھے کہ داڑھی کے نیچے جو گوشت تھے، جو پوست تھے، وہ خشک رہ نہ جائے، تو خلال جو ہے کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اگرچہ نیچے جو جلد کو یا چمڑے کو پانی لگنا تو ضروری ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ اہتمام کرنے کے باوجود نہ لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اہتمام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خلال فرماتے تھے داڑھی مبارک میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ، اب وہ میرے خیال میں ساری چیزیں چہرے میں آ گئے۔ چہرے میں اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا، دیکھیں فغسلوا وجوہکم، اب وجوہ چہرے میں منہ بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھویا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرماتے، پھر ناک میں پانی چڑھاتے، اور حدیث میں ہے نا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ مگر کہ تم روزے سے ہو، تو اس وقت احتیاط کرو، زیادہ مبالغہ نہ کیا کرو، ناک ضرور صاف کرو، پانی ضرور ڈالا کرو، بلکہ وہ لفظ میں ہے استنشاق کا معنی ہے ناک میں پانی کھینچنا، جیسے کوئی چیز سونگی جاتی ہے، سانس اندر کی طرف کھینچ کر۔ بعض آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، بہت سے ہم مسجد میں دیکھتے ہیں لوگ کو مسجد میں بیٹھے ناک رگڑتے رہتے ہیں، ناک صاف کرتے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس حدیث پر وضو کرتے وقت عمل نہیں کرتے، صفائی نہیں کرتے۔ ناک ایسی جگہ ہے کہ گرد غبار وغیرہ عام طور پر جمع ہو جاتے، خاص طور پر جو لوگ مٹی وغیرہ سے کام کرتے رہتے ہیں یا لیبر ٹائپ کے لوگ ہیں، گرد و غبار کی جگہ ہے۔ چھیڑ ہی دی ہے تو یہاں اس چیز کی طرف بھی توجہ دلانا مناسب رہے گا کہ مسجد کے جو آداب ہیں، پہلی بات تو یہ کہ محفل کے آداب، بالکل
جو محفل کے آداب ہیں ان کا خیال اور لحاظ مسجد میں رکھنا تو اور زیادہ ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. اب بہت سے لوگوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ مسجد میں بیٹھ کر جی ناک کھجانا، ناک میں انگلی گھمانا، یا اسی طرح کان میں انگلی گھماتے رہنا، یا کوئی چابی کان میں ڈال کے گھما رہا ہے، تو برابر والوں کو اس سے کراہت ہوتی ہے. نہیں بعض آپ اس میں اور اکیلا بھی ہو انسان، بالکل کوئی نہیں ہے برابر میں، تب بھی انسان کو اس قسم کے کاموں میں احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے اپنی صفائی تو آپ نے لیا ہے نا کہ دین کا حصہ ہے. تو اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑی سی ہم ان کو، ہمارے جو سامعین کو جی تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نماز مسجد میں جب آپ موجود ہے، باوضو ہو کر آئے ہیں، تو آپ ایک لحاظ سے نماز میں ہیں بالکل مسجد میں. تو بہت سے زور سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ تھوکتے ہیں، چلو بھلے ٹیشو نکال کے تھوکتے ہیں، یا ناک کو زور سے وہ آوازوں کے ساتھ جو ہے نا وہ صاف کرتے ہیں. تو یہ آداب کے خلاف ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کوئی شخص اگر قرآن زور سے پڑھتا ہے تو اسے بھی تھوڑی سی تنبیہ فرماتے، بھائی آپ قرآن آہستہ پڑھیں، کیوں دوسروں کی نماز خراب کر رہے ہیں. جی تو بجائے یہ تو چیزیں جو ہے صفائی اور اس کی چیزوں میں سے ہے. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے، اگرچہ یہ معمولی چھوٹی بات ہے لیکن یہ چھوٹی نہیں بھی ہے ایک لحاظ سے. بالکل جی، آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کہ ادب نہیں ہے تو پھر انسان کیسا ہے. پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے حاضری دینا ہے، اور ہم حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اور جتنا خشوع خضوع کے بھی تو خلاف ہے. خشوع کے خلاف ہے یقیناً. خشوع خضوع کیا آداب ہی کا نام ہے. جی بالکل جی صحیح بات. تو یہ ہے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. تو اس آیت مبارکہ نے یقیناً ہمیں توجہ دلائی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے تیار ہوں یا تیاری کریں تو آپ پہلے وضو کا اہتمام کریں. اور یہاں ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں، ہمارے بہت سے لوگ جو ہے مسجد میں آ کے ہی وضو کرتے ہیں. ان کو چاہیے کوشش تو کریں کہ گھر سے وضو کر کے نکلیں. صحیح. گھر سے طہارت کرنے میں بہت بڑا فائدہ ہے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، من تطہر فی بیتہ، من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیں. تو مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قدم اٹھاتے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور ایک قدم کے ساتھ اللہ اس کے درجے بلند فرماتے ہیں، اور ایک قدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ چیز اگر مفت میں مل رہی ہے. بالکل. حتیٰ کہ وہ روایات میں موجود ہے کہ نماز تو ایک اضافی چیز ہو جاتی ہے، باقی ساری صفائیاں ان چیزوں سے ہو جاتی. گناہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس حدیث میں چونکہ ابتدا یوں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی کہ جو گھر سے صفائی کر کے روانہ ہوا، یعنی گھر سے وضو کر کے روانہ ہوا، بالکل، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوشخبری کے ہر ایک قدم کے ساتھ یہ خوشخبری، دوسرے قدم کے ساتھ یہ خوشخبری. تو ممکن ہے کہ اس خوشخبری کا تعلق اسی شرط کے ساتھ ہو کہ جو ابتدا میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا یوں فرمائی، بالکل، کہ جو گھر میں طہارت کرنے کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوا ہے. بالکل. لہذا اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، گھر سے بغیر وضو کے انسان روانہ ہوا ہے مسجد کی جانب یہ سوچ کر کہ وضو مسجد میں پہنچ کر ہی کروں گا، تو شاید یہ ہر قدم پر جو خوشخبری ہے یہ اس کا حقدار وہ بھی ہو شاید، لیکن ایک شک تو پیدا ہو گیا. بالکل. کیونکہ حدیث کے جو الفاظ تھے اس کے ساتھ مطابقت پوری نہیں ہو سکی. بالکل صحیح فرمایا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر مسجد میں آ کر کوئی وضو کرتا ہے تو وہاں وضو خانے میں رش، وہاں آوازیں، بالکل بالکل، شور، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ پھر وہ گیلا جو ہے ہاتھ پاؤں اس کے، بالکل، پھر مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو قالین وغیرہ ہر جگہ وہ گیلا پن اور پانی کے قطرے. تو یہ تمام چیزیں جس سے وہاں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں انہیں زحمت ہوتی ہے، بالکل، اور وہ قالینوں میں پانی جمع ہوتا رہتا تو عجیب سی بدبو وغیرہ. مسجد کی صفائی کا بھی اہتمام تو ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے محترم مہمان کی زبانی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ شیخ، وقفے سے قبل جو طہارت کی اہمیت کے بارے میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو اسی سلسلے میں آپ سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ آپ نے جس طرح قرآنی آیت کی روح سے اس معاملے کو واضح فرمایا، تو اسی سے متعلق چند احادیث بھی اگر ذکر کر دی جائیں تو بہت بہتر رہے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک لفظ تو آخر میں موجود ہے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جی، اگر تم جنابت میں ہو، یعنی تم پر غسل لازم آ چکا ہے، تو فَطَّهَّرُوا، غسل کر لو، پاکیزگی حاصل کرو۔ جی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ طہارت کی جو ظاہری ہے، جی، طہارت ظاہری ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وضو اور ایک غسل۔ جی، جیسے ہمارے فقہا فرماتے ہیں حدث اصغر کے لیے وضو ہے جی، اور حدث اکبر کے لیے غسل لازمی ہے۔ جی، اس کی وضاحت بھی ہو جائے، حدث اصغر کیا ہے، حدث حدث اکبر کیا اصغر یہ ہے کہ جیسے مثال انسان کو ضرورت ہے پیشاب پخانے وغیرہ سے فارغ ہونا، جی، یا مثال ہوا کا خارج ہونا، جی، یہ تو یقیناً نواقض وضو میں سے ہے۔ صحیح، اس صورت یہ میں سب فطری چیزیں یہ ہیں۔ فطری چیزیں ہیں، جی، یہ نارمل سی چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ان کو محسوس کر لیتے ہیں کہ شاید ہوا خارج ہو گئی ہے اس لیے میرا وضو ختم ہو گیا ہے، یا حاجت ہو گئی ہے، یا حاجت ہو گئی، بلکہ حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے فرمایا کہ اگر حاجت، قضائے حاجت تمہیں مجبور کر رہی ہو تو تمہارا اگر پرانا وضو ہے تب بھی نماز نہ پڑھو، پہلے حاجت پوری کرو، ہے نا۔ جی، وہ اس میں لفظ خاص طور پر حدیث میں ہے الاخبثان فرمایا، جی، بالکل، جو دو دونوں چیزیں حاجتیں، دونوں حاجتیں انسان کو پیشاب یا دوسری قضائے حاجت وغیرہ سے جی، انسان فارغ ہوں، آرام سے وضو کریں، پھر سکون سے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو بے سکون کر دیتی ہے، توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے حدث اصغر، اور ایک حدث اکبر ہے کہ انسان پر غسل لازم آ چکا ہے۔ حدث اصغر کا حکم یہ ہو گیا، یعنی حدث اصغر سے مراد پہلی بات تو یہ کہ جو دونوں حاجتیں ہیں انسان کی فطری حاجتیں، اگر ان میں سے کوئی کام کیا ہے اس نے، جی، اور تیسری بات یہ کہ اگر ریح خارج ہو گئی ہے اس کی، بالکل، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے حدث اصغر میں انسان مبتلا ہو چکا، بالکل، اور اس اصغر کے معنی ہے چھوٹی چیز، جی ہاں، اور اب اس سے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وضو کیا جائے، وضو کیا جائے، حدث اصغر سے طہارت کے لیے وضو کیا جائے، بالکل۔ اور حدث اکبر کیا ہے؟ حدث اکبر یہ ہے کہ اس پر غسل لازم آ چکا ہو۔ جی، اب غسل جو لازم آ چکا ہے اس کے لیے یا تو دیکھیے انسان کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہو، یا جو ازدواجی معاملات ہیں، جو ازدواجی معاملات ہے، مباشرت وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہو، تو اس شخص پر غسل لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حدث اکبر ہو گئی، اسی طرح خواتین کے لیے اس میں حیض و نفاس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حدث اکبر میں علماء نے شامل کیا ہے، تو چونکہ اس پر غسل لازم آ چکا ہے۔ تو یہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو۔ اس طہارت میں بھی آپ دیکھ لیجئے وضو خود بخود شامل ہو گئے۔ اب جب بندہ پورا جسم دھو لیتا ہے تو پھر وضو اس کے اندر آ جائے گا۔ جی، تو اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی طہارت کی۔ اب یہ حدیث دیکھیے جی، بڑی عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صحیح روایت ہے، الطہور شطر الایمان، الطہور پاکیزگی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا نصف ایمان ہے۔ جی، طہارت، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کو نصف ایمان قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد طہارت پر، اور اس کے علاوہ حتیٰ کہ روزے کے لیے بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کے لیے بھی کیا ہے، ایک لحاظ سے طہارت چاہیے، اگرچہ اس کے اور مسائل ہیں۔ اسی طرح حج کے جو مسائل ہیں، بہت ساری چیزوں میں طواف بیت اللہ وغیرہ ہے، اس میں بھی طہارت شرط ہے۔ تو یہ ہے عبادات کو اللہ رب العزت نے طہارت کے ساتھ منسلک کیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا نصف ایمان ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس پر بھی ثواب ہی ملے گا،
آگے ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اس پر بھی اجر اور ثواب موجود ہے طہارت پر. اسی طرح آگے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاة بغیر طہور، طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ طہارت انتہائی ضروری ہے. بنیادی چیز. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شروع میں دیکھیے جو آیات شروع آیات ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. شروع سے آپ کی مراد یہ ہے کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں. بلکہ دیکھیں علماء اور محدثین فقہاء یہ بیان فرماتے ہیں اس سورے کی نزول کے ساتھ، اس سورے کے ساتھ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نوازا. اقرأ بسم ربک الذی سے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور مدثر کے ساتھ یا مزمل کے ساتھ اللہ نے آپ کو رسالت سے نوازا کہ دوسروں کو پیغام پہنچائیں آپ. یا ایھا المدثر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی اب سونے کا وقت ختم ہو گیا، آرام کا وقت گیا. قم اٹھیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے. اور آگے فرمایا وربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے. اور وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک کیجئے. اب وہاں پاکیزگی رسالت کے ساتھ ہی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیا. والرجز فہجر، پلیدگی، ناپاکی، نجس، اور چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے دور رہیے. تو یہاں نجاست کی یا طہارت کی دونوں قسمیں بھی آ گئی. دونوں قسمیں بھی آ گئی. اگر آپ چاہیں انشاءاللہ طاہر، لباس کو صاف رکھیے، اور والرجز فہجر، اور گناہ کو بھی چھوڑ دیجئے، برائی کو چھوڑ دیجئے. بالکل دونوں چیزیں بالکل ابتدائی دور میں. بالکل کہ ابتدائی وحی ہے یہ یا ایھا المدثر، اقرأ بسم ربک کے بعد یہ سب سے پہلی وحی، پہلی سورت ہے میرے خیال میں جو پوری نازل ہوئی. جی تو یہ اہمیت ہے. تو اگر اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے کہ خصال الفطرہ کیا چیز ہے اور اس کا ہماری اس گفتگو سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی صفائی کی. جہاں اب صفائی میں جو چیزیں ظاہراً آتی ہے اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس طرح تاکید فرمائے. اب حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہے. یعنی ایک فطری بات ہے، اگرچہ اس میں اگر حکم نہ بھی دیا جائے تو بندہ ان چیزوں کو خود بخود ہی کر لیتا ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں سے ہیں یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ نے داخل ہی فرما دی ہے، یعنی طبیعت میں ڈال دی ہیں. یعنی ایسا کرنا چاہیے. جو ایسا نہیں کرتا وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے ہٹا ہوا بگڑا ہوا. تو دیکھیں نا، ہمیں اللہ کے رسول نے حکم بھی دیا صفائی پاکیزگی کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ بھی دیتے تو یہ تو فطرت میں سے ہے. بالکل جی، یہ فطرت میں سے. وہ کیا 10 چیزیں ہیں؟ فرمایا 10 من الفطرت، 10 چیزیں فطرت میں سے. فرمایا قص الشارب، مونچھوں کو ترشوانا. قص الشارب، مونچھوں کو کم کرنا. بخاری وغیرہ کی روایت میں یہ بھی آئی ہے، جز الشارب کا لفظ بھی ہے، یعنی اکھیڑنا یا صاف کرنا. تو مونچھوں میں جلد کے ساتھ ملا. بالکل. تو مونچھوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ ترشوا کر تھوڑا تھوڑا رکھنا بھی چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو بالکل ہی صاف کر دیں تب بھی حدیث میں اس کی گنجائش موجود ہے اور سنت ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کو چھوڑنا یا داڑھی کو بڑھانا. جیسے بعض روایات میں ورخو کا لفظ ہے، اور دوسرے ایک الفاظ میں موجود ہے کہ آپ داڑھی میں اضافہ کریں، بڑھائیں. لیکن جو طبیعی ہے وہ چیز. اور داڑھی کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خاصی داڑھی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو حدیث میں ہے آپ کی داڑھی مبارک ہلتی تھی اس کی وجہ سے. تو معلوم ہوا داڑھی اگر مختصر ہو بہت ہی تو وہ چیز نہیں پیدا ہوگی. جی وہ تو پیدا نہیں ہوگی. تو داڑھی اچھی خاصی تھی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور تلاوت کے ساتھ داڑھی مبارک ہلتی تھی. تو اعفاء اللحیہ ہے داڑھی کو بڑھانا.
جی اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسواک، مسواک کرنا بھی فطری عمل میں شامل ہے، جی یعنی دانتوں کو اور منہ کو صاف کرنا یہ بھی فطری عمل ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسواک کی تاکید فرمائی، جی دوسری حدیث میں ہے اگر میری امت پر شاق نہ گزرتی تو آپ کیا فرما رہے ہیں لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عند كل صلاة، عند كل صلاة۔ جی اگر میری امت پر یہ شاق نہ گزرتی، یعنی مشکل نہ گزرتی، جی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے لیے ضرور مسواک کیا کریں، جی ہر نماز کے لیے ہر ضرور، نماز کے جی لیے، ہاں یعنی ہر وضو کے موقع پر، جی ہر نماز کے لیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ جی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جس میں کوئی بو ہو، جس میں کوئی ریح ہو صحیح یا اس میں بدبو ہو، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تناول نہیں فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیشہ مسواک ساتھ رکھتے تھے، جی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسواک، جی مرض الموت میں بھی بلکہ حالت نزع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی مسواک فرمائی جی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ساتھ یا کس کام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر مسواک ہوتی تھی۔ جی جی سبحان اللہ، جی ہاں، آپ مسواک کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ جی اس کے بعد آگے ہے جی وَإِسْتِنشَاقُ الْمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو صاف کرنا، یہ بھی خصال الفطرت میں ہے۔ ہم پیچھے بھی ذکر کر رہے تھے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت میں شامل فرما دیا۔ جی وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، ناخن ترشوانا، جی ناخنوں کو ترشوانا اور گوشت سے بڑا نہ ہو، گوشت سے کے برابر ہو، یہ فطرت میں شامل ہے۔ آج کل ہماری نوجوان نسل میں ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ ناخنوں کو لمبا رکھتے ہیں، حقیقت میں یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ فطرت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہے، اور طبی نقطہ نظر سے انتہائی مضر ہے، انتہائی مضر ہے، اور بالکل منظر بھی مکروہ اور برا محسوس ہوتا ہے، یقیناً۔ اور طبی نقطہ نظر سے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں صفائی اور طہارت کے حوالے سے۔ ٹھیک، ان میں گندگیاں جمع ہوتی ہیں، پھر جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ لقمے کے ساتھ وہی جراثیم انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، بالکل، اور ہر لحاظ سے بہت بری، اور مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ لمبے لمبے ناخن رکھا کرے۔ ایک کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے نا ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہر کام میں دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ بالکل، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے کہ الحمدللہ یہ اسلام کی خوبی ہے جی جو ہمیں صفائی اور وضو کرنے، طہارت کرنے اور استنجا کرنے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی دنیا کا کوئی مذہب ہوگا جس میں یہ چیزیں بتائی جائیں؟ کچھ نہیں ہے، جی کوئی نہیں۔ جی تو پھر یہ پہلی بات ہے کہ دینی معاملہ ہے کہ ناخن لمبے نہ رکھے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر دین کا لحاظ نہیں ہے خدا نخواستہ کسی کو، تو اپنے آپ پہ رحم کریں کہ ناخن لمبے رکھ کر جو ہے انسان کیا نجاستیں پال رہا ہے، بالکل، اور اپنے جسم میں جراثیم بھر رہا ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ تو یہ باتیں قابل غور ہیں۔ اس کے بعد وغسل البراجی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ناخنوں کے پوروں کو دھونا یا جوڑوں کو دھونا، براجم مانا یعنی جو انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، جی عام طور پر جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں چاہے ہاتھوں کے ہو چاہے پاؤں کے ہو، تو ان کے ناخنوں میں، اسی لیے بعض فقہا نے خلال کرنے کو پاؤں کے ناخنوں وغیرہ میں ضروری قرار دیا ہے، وہ شاید اسی وجہ سے ہے، انگلیوں میں جی جی مثلا یہ جگہ جو ہے نا درمیان کی، جی جی جی، کہ چونکہ عام طور پر یہاں ہاتھ دھوتے ہوئے بھی پانی مشکل سے پہنچتا ہے، بالکل، اور یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے اور مٹی غبار وغیرہ یہاں جمع رہ جاتا ہے، جی، تو اس لیے باقاعدہ اس چیز کو یوں دھونے کا زیادہ صفائی کا لغوی اعتبار سے براجم یہ ابری ہوئی ہڈیاں ہیں، جی، یہ جب ہم ناخن کو بند کرتے ہیں جی ہاں، تو ابری ہوئی جو ہڈیاں ہیں اس کو عربی میں براجم کہتے ہیں، جی اس کی صفائی کا حکم دیا، اور یہ ابری ہوئی چیزیں، تو ان چیزوں کو خاص طور پر جو ہے اہتمام کے ساتھ ان کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو محترم مہمان کی جانب ہم رجوع کریں تاکہ سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی خصال الفطرہ کے بارے میں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں، جو کوئی ان کی پابندی کرتا ہے گویا اس کی فطرت درست ہے، بالکل، جو کوئی ان کی پابندی نہیں کرتا وہ بگڑا ہوا انسان ہے۔ یقینا تو آپ نے ان چیزوں میں سے جو کہ 10 ہیں، چند کا تذکرہ آپ فرما چکے ہیں، باقی کچھ چیزیں ہیں تو آپ انہیں مکمل فرما دیجیے۔ اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا وَنَتْفُ الْإِبِطِ، فرمایا نطف الابتی، بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا، یعنی مقصد صفائی مراد ہے۔ جی بہت سے آج کل جو نوجوان لوگ ہیں جس ظاہری صفائی کا تو اہتمام کرتے ہیں، ان بالوں کو صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور بعض مسالک میں دیکھا گیا کہ وہ بالکل ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحلق العانتی، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، جی یہ بھی فطرت ہی میں شامل ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانتقاص الماء، اور استنجا کرنا پانی کے ساتھ۔ جی دیکھیں اسلام کے اندر اور فقہاء نے اس چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ طہارت وغیرہ جو ہے پیشاب پخانے سے دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک تو پانی سے اور ایک ڈھیلے سے۔ جی دونوں درست ہے اگر ڈھیلے استعمال کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر پانی ہو تو اس میں صفائی بہت ہی زیادہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو یا یہ ہے کہ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی ہو، جی یا صرف پانی یا صرف ڈھیلے، صحیح ان کے استعمال سے بھی یہ چیز طہارت جی حاصل آج کل ہو کے زمانے جاتی میں ہے۔ ڈھیلے تو کہیں موجود نہ ہو، لیکن ٹیشو پیپر وغیرہ جو ہے بالکل بوقت ضرورت ٹیشو استعمال اگر کیا گیا ہے صرف تو صفائی ہو جائے گی، لیکن پانی بہرحال اگر پانی موجود ہے تو ضرور کرنا استعمال کیا چاہیے، جائے۔ بالکل کیا جائے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو ڈیلوں کا قائم مقام ٹیشو پیپر کو کہا جائے، سمجھا بلکہ جا علماء سکتا نے ہے۔ ماشاءاللہ فتوے دیے ہیں اس بارے میں۔ جی ہاں، کہ اس تو سے یہ اس میں سہولت چونکہ اصل میں دیکھا جائے تو اسلام نے جہاں صفائی کا خیال رکھا ہے وہاں سہولت بھی سامنے رکھی ہے، جی بالکل کہ ضروری نہیں کہ مسلمان کو یا اہل ایمان کو پریشان کیا جائے، مشکل میں ڈالا جائے، کیونکہ اللہ نے حرج کو دور فرما دیا ہے۔ جی، بلکہ وہی سورہ مائدہ کی آیت جو آپ نے شروع میں تلاوت فرمائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اسی میں اختتام اس آیت کا یوں ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، سبحان اللہ، کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بالکل تو یہ باتیں ہو گئی، ان میں خاص طور پر یہ جو نطف الابط ہے، یعنی بغل کے بال اکھاڑنا، جی جی اور بہت سے لوگ اس چیز میں اتنی غفلت سستی کرتے ہیں، پھر جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کا تو شوق ہے، چلو الحمدللہ شکر ہے کہ شوق ہے، بہت بڑی بات ہے، جی بالکل، لیکن یہ بھی تو خیال ہونا چاہیے کہ بھئی صفائی کا اہتمام بھی تو ہمارے دین نے دیا ہے۔ پھر مسجد میں آ کر جماعت میں صف کے درمیان اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہو تو دائیں بائیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بالکل کہ اس کی کیفیت کیا ہے، بالکل کہ کیا صورتحال اس نے بنا رکھی ہے۔ بالکل اور ان بالوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو، یعنی آج کل تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ان کا علاج اور حل ہی یہ ہے کہ ان کو صاف کیا جائے، بالکل ورنہ ہے کہ جتنی بھی صفائی کی جائے، جتنا بھی دھویا جائے، بہترین خوشبودار صابن ہو، شیمپو ہو، اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ پرفیومز استعمال کیے جائیں، باڈی سپرے بالکل، استعمال وہ کیے جائیں، وقتی طور پر اس سے وقتی ہے، خوشبو 10 آئے گی، منٹ پھر اس کے بعد تو جی ہاں، خوشبو تو ان زائل ہو جاتی چیزوں ہے۔ کا خیال جی، رکھنا مسلمان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جہاں یہ ظاہری صفائی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، جسمانی صفائی کے دانت صاف، ناخن صاف، بالکل۔ اور تمام جسم صاف ہو، وضو اور غسل اور لباس، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری ہو، بالکل اور مسلمان کے کھانے پینے کے برتن صاف ستھرے ہوں، تو اب جو روحانی صفائی ہے تو ایسا نہ ہو کہ بس اوپر سے چمک رہا ہے لیکن اندر اس نے خیالات، ناپاک قسم کے خیالات جو ہیں، اس کا دماغ آماجگاہ بنا ہوا ہو ناپاک قسم کے خیالات کا۔ تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ ابھی جتنی ماشاءاللہ باتیں ہوئی وہ تو ایک لحاظ سے ظاہری صفائی ہے جیسے آپ نے فرمایا، جی اور یقیناً طہارت کی جو دوسری قسم جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ ہے طہارت باطنی۔ جی اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ روحانی
صحیح. آج کل ہمارے بہت سے لوگ جو ہے ایک کہتے جی ایک روحانی دنیا میں، روحانی چیزوں میں، جی ہاں جی، صحیح. حقیقت میں یہ ہے کہ میرے خیال میں قرآن یا اللہ کے احکام سے بڑھ کر روحانیت تو اور کہیں نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اور قرآن کریم نے جس چیز کی ہمیں تاکید فرمائی وہ ہے یقیناً باطنی طہارت کی. باطنی طہارت میں دو چیزیں مین ہیں شیخ. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے گناہ سے انسان اجتناب کریں. جی چھوٹے گناہ سے یعنی وہ بھی ایک نافرمانی ہے. جی بڑے سے تو کرنا ہی ہے. بڑے سے تو کرنا ہی کرنا ہے. جی. تو چھوٹے گناہوں سے اجتناب بھی کریں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آگے ہم سنائیں گے انشاءاللہ. اس میں فرمایا کہ انسان جب عبادات کرتے تو چھوٹے گناہ ویسے معاف ہو جاتے، صاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو بڑے گناہ ہے جیسے شرک ہے اور والدین کی نافرمانی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جی وہ جو ہے کیا ہے ان کے لیے توبہ ضروری ہے. صحیح. ان کے لیے توبہ ضروری ہے کہ وہ پہلے ان چیزوں کو چھوڑیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر اللہ سے معافی مانگیں. نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو وہ بڑے گناہ جو ہے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے. جی. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر الشرک باللہ. کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں؟ فرمایا الشرک باللہ. جی یا الاشراک باللہ. یا الاشراک باللہ. جی. پھر قرآن کریم نے اس کی تاکید فرمائی کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، لیکن شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. تو یہ باطنی ہے. اور قرآن کریم میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا، جہاں رسالت کا پیغام، جہاں کتاب اللہ کی تعلیم کا ذکر فرمایا، وہاں ایک لفظ ہے دیکھیے وَيُزَكِّيهِمْ. ان کو پاک کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحابہ کرام کو، اپنے پیروکاروں کو پاک کرتا. کن چیزوں سے پاک کرتا ہے؟ یہ نجاست باطنی سے، حقیقت میں شرک سے، کفر سے اور برے اخلاق سے. اگر آپ باطنی کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب حسد ہے، وہ بھی باطنی ایک بیماری ہے. جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، خود پسندی ہے، ریا اور نمود. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ان سے انسان کے جو روح ہے وہ آلودہ ہے، بالکل نجس ہو جاتی ہے. دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کو صاف کرنا تو سب سے اہم ہے. جی. دوسرے کے خلاف کینہ رکھنا، یہ چیز بہت ہے بالکل معاشرے میں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اپنے لیے اندرونی باطنی صفائی سے، بالکل باطنی نجاست سے صفائی کے لیے بالکل. تو ایسی کوئی دعا بیان کیجیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے، تکبیر تحریمہ، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا فرماتے تھے اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگ، یعنی ایک دے انسان اپنی طور پر کوشش تو پہلے کرے نا کہ اندر سے پاکیزگی حاصل ہم نے کر لی ایک لحاظ سے. اب پھر اس پر اعتبار نہ ہو بلکہ اللہ سے پھر سوال کریں، پھر مانگے کہ اللہ مجھے پاک کر دے، یعنی اندر سے مجھے پاک کر دیں، گناہوں سے پاک کر دیں، اس طرح پاک کر دیں جس طرح سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے میل کچیل سے من الدنسی، میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. یقیناً اس میں صفائی، خوبصورتی زیادہ ہے، طہارت ہے سفید کپڑے میں. پھر آپ مزید تاکید فرماتے ہیں، بعض روایت میں 3 دفعہ کا لفظ ہے اللہم اغسل کا لفظ جو ہے اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. فرمایا والبرد. جی اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولے کے ذریعے اللہ صاف فرما دیں، درگزر فرما دیں. یعنی یہ اس میں ایک مبالغہ ہے. تو گناہوں کو تو یقیناً انسان توبہ استغفار سے ہی دھلاتا ہے، صاف کرتا ہے، لیکن اس میں ایک فریاد ہے، ایک انداز ہے فریاد کا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی کوشش کریں ہم شاید اندر کو پاک نہیں کر سکتے جب تک اللہ خود توفیق نہ ہو یا اللہ خود نہ کر دے. اس لیے پھر ہر کام میں درخواست پھر اللہ ہی کی طرف ہے کہ اللہ، یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے.
اکثر محدثین کے نزدیک یہ حدیث اس حدیث سے زیادہ ثقہ ہے، زیادہ صحیح ہے جی جو عام طور پر ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک والی جو ثنا ہے، ثنا ہے، جی اس سے زیادہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادہ تاکید فرماتے جی تھے، تو نماز کے شروع میں بھی تکبیر تحریمہ کے بعد یہ بھی پڑھی جائے، پڑھی جائے اور عام حالات میں تو ضرور پڑھی ہی جائے بطور دعا، جی ہاں، ویسے پڑھی جائے کہ یا اللہ تو میرے باطن کو صاف کر دے، میرے گناہوں کی نجاست سے تو مجھے پاکیزگی عطا فرما دے۔ جی سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو باطن کی ہے، اگر ہم بات کریں صفائی کی اور اسی طرح نجاست کی، تو وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جس میں کہ ایک شخص کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی بالکل کہ یہ اہل جنت میں سے، جی تو اس بارے میں مختصر کچھ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جس چیز کی تاکید فرما رہے ہیں کہ دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، جی عداوت نہ ہو، اسی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے، جی تو لوگ اس انتظار میں رہیں کہ کون آ رہا ہے۔ صحیح ہے، تو ایک سادہ لباس میں، بلکہ بعض روایت میں جوتے ہاتھ میں لے کر، جب حضور کو دیکھا ہوگا انہوں نے جوتی اتار دی ہوگی، صحیح ہے، جوتے ہاتھ میں لے کر حضور کے پاس آئے، آ کر کونے میں ادب سے بیٹھ گئے۔ جی اب سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ بعض روایت میں موجود ہے دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے جی ایسا ہی فرمایا، اور وہی شخص اور اندر تیسرے آئے۔ دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر وہی شخص۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھ لوں صحیح کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کی نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور 3 دن قیام کیا تو میں نے کوئی خاص چیز اس میں نہیں دیکھی، جی خاص چیز اس میں نہیں دیکھی، کوئی زیادہ رات کو اٹھ کے عبادت یا دن کو روزے والی بات نہیں تھی۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اللہ کی نبی نے آپ کو 3 دفعہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جی وہ کون سا کام ہے؟ جی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ تو تمہارے سامنے ہے، البتہ اضافی یہ چیز ہے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی غل، غش، حسد، بغض، کینہ موجود نہیں ہے، سبحان اللہ، میرا دل سب کے لیے صاف ہے اور پاک ہے۔ جی تو یہ اتنی بڑی چیز یہ ہے جس کی اتنی وجہ بڑی سے خود چیز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی۔ شیخ اس کے ساتھ چھوٹی سی بات یہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں قرآن کریم میں جنت میں وہی داخل ہوگا جو قلب سلیم رکھتا ہو، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تو قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ جس میں غل، غش، کسی کے لیے بغض، حسد موجود نہ ہو۔ جی اور یہ کہ آخر میں بالکل مختصر کہ یہ طہارت وغیرہ جہاں نماز کے لیے ضروری ہے، مثلا وضو ہے، غسل ہے، اور جو اس کے جسمانی اور صحت کے لحاظ سے جو فوائد ہیں، بالکل مزید یہ کہ ایک تو شرعی حکم کی تعمیل ہو گئی تو اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا انسان، اور پھر یہ کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں کہ ہر عضو جو دھویا جا رہا ہے وضو کے دوران، تو اس عضو کے ذریعے جو گناہ انسان نے بالکل انجام دیا ہوگا، تو پانی جس طرح قطرے گر رہے نیچے تو وہ گناہ بھی ساتھ ساتھ جھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ صغیرہ گناہ جی ہاں، وغیرہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یقیناً۔ پروگرام کے اختتام میں ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور استفادے کا موقع دیا، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، صلی اللہ۔ اور اسی طرح ناظرین کرام اختتامی لمحات میں تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نجاستوں سے پاک اور صاف فرمائے، اور ہر قسم کی طہارت سے اللہ ہمیں آراستہ و مزین فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت کے متمنی ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔